السلام علیکم دوستو، کنہار کے پار کا 7واں اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ جوایہ نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ جان کر افسوس ہوا بٹیا، زرتاج کو کھوج لگ گئی۔ ممکن تھا یہ شخص امن شاہ کو جانتا ہو۔ اس نے کہا، آپ نے امن شاہ کا نام لیا۔ ایک امن شاہ کو تو میں بھی جانتی ہوں، ان کا تعلق بالا کوٹ کے نوحی علاقے سے ہے۔ میری طرح ان کے بال اور آنکھیں شہد رنگ کی ہیں، شاید اسی لیے آپ کو مشابہ محسوس ہوئی ہے۔ اللہ جوایہ کے چہرے پہ چمک نمودار ہوئی۔ ہاں ہاں، اسی امن شاہ کا ذکر ہے۔ بڑی خاموش اور سادہ سی طبیعت کا مالک تھا۔ زرتاج کا ہیجان اونت کر آیا۔ بابا، آپ جانتے ہیں انہیں؟ وہ کہاں پر ہیں؟ اللہ جوایہ مایوس نظر آنے لگا۔ وقت کی بھیڑ میں ہم کھو گئے ہیں بٹیا۔ کراچی میں ہم نے بہت سا وقت اکٹھا گزارا۔ کسی بڑے خاندان کا نفیس سا شخص تھا، پھر میری لوکل گورنمنٹ میں جاب ہو گئی، میں شکارپور چلا آیا۔ آپ کا پھر کوئی رابطہ، کوئی ان کا اتا پتہ ٹھکانہ؟ زرتاج کو محسوس ہوا کوئی قریب آ کے پھر دور جا رہا ہے۔ اللہ جوایہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ہاں، بہت وقت بیت گیا۔ وہ آیا تھا یہاں بالا کوٹ میں، سب کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے اپنی نسبت سے عجیب چڑ سی تھی۔ نئی شناخت چاہتا تھا، نوکری کے لیے شناختی کارڈ اور دستاویز کی ضرورت تھی۔ میں نے سب کچھ اسے بنوا کے دیا تھا، نیا نام، نئی شناخت۔ اس نے اپنے نسبت سے تعلق توڑ لیا تھا۔ اس نئے موڑ نے زرتاج سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی۔ اس نے دیوانوں کی مانی اللہ جوایہ کا جھنجھوڑا یاد کریں بابا، انہوں نے کیا نام اور نسبت اختیار کیا تھا؟ آپ کے دوست تھے وہ آخر؟ اس کی دیوانگی سے اللہ جوایہ کچھ گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا بٹیا، آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ زرتاج نے اپنی کیفیت پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی اپنوں سے بچھڑا ہوا ہے۔ آپ کی یادداشت کسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جائے گی، پلیز ذہن پہ زور دیں۔ اللہ جوایہ نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے کہا، نام تو بالکل یاد نہیں، ذات اور نسبت البتہ اس نے چمار لکھوائی تھی۔ میں ہنسا تھا کہ اعلیٰ نسب کو چھوڑ کے تم نے چمار بننا کیوں گوارا کر لیا؟ وہ خاموش ہوا تو زرتاج بے چین ہو گئی۔ بعد میں آپ کا رابطہ رہا ہوگا؟ اللہ جوایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنا ایڈریس وہ لکھ کر دے گیا تھا۔ بہت عرصے کراچی جانا نہیں ہوا، جانے کا اتفاق ہوا تو ایڈریس والی پرچی نہیں ملی۔ وقت کی بھیڑ میں ہم کھو گئے، کچھ تو یاد کریں۔ زرتاج نے بے بسی سے ہاتھ ملے۔ ایڈریس والی پرچی پر نظر تو ڈالی ہوگی آپ نے؟ اللہ جوایہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ غالباً گجر کالونی، سادات اسٹریٹ، اس طرح کا ایڈریس تھا۔ میں گیا تھا گجر کالونی، وہاں کوئی سادات اسٹریٹ تھی ہی نہیں۔ زرتاج کا دماغ ایک طرف چل پڑا۔ اس کا باپ عظیم علی بھی تو چمار تھا۔ اس نے باپ کی وفات کے بعد کاغذات وغیرہ دیکھے تھے جن میں عظیم علی کا ڈومیسائل بھی تھا۔ زرتاج کو لگا اس کا وجود زلزلوں کی زرد میں آ گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، جیسے آپ نے گجر سمجھ لیا تھا، وہ گوہر کالونی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں، گوہر کالونی میں خاصی معروف سادات اسٹریٹ ہے۔ خدا جانے بٹیا، بہرحال میں دوبارہ نہیں ملا امن شاہ سے۔ زرتاج کے موبائل میں عظیم علی کی ایک تصویر تھی۔ اس تصویر میں انہوں نے زرتاج کو اٹھا رکھا تھا، پولورائڈ کیمرے میں بنی اس تصویر کو زرتاج نے تصویر بنائی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پرس سے موبائل نکالا اور تصویر نکال کے اللہ جوایہ کے سامنے کر دی۔ اس کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی تھی کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ قیامت کے لمحے تھے۔ اللہ جوایہ کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں، یہی تو امن شاہ ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ یہ تصویر آپ کے پاس؟ زرتاج کا سر زور سے چکرایا تھا۔ وہ وہیں اللہ جوایہ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اتفاقات، زمانے کا عجیب رنگ اس کے سامنے تھا۔ وہ بی بی کے محبوب امن شاہ کی بیٹی تھی۔ امن شاہ جسے آپ نسبت سے نفرت تھی، جس نے نام و نسبت کچھ بدل ڈالا تھا۔ وہ بی بی کے محبوب امن شاہ کی بیٹی تھی۔ امن شاہ جسے اپنی نسبت سے نفرت تھی، جس نے نام و نسبت سب کچھ بدل ڈالا۔ اللہ جوایہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیگر مریضوں کی توجہ بھی اسی کی طرف ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹرز اور نرسیں بھی اس کے پاس چلی آئی تھیں۔ زرتاج نے آنکھیں مسلیں، تیزی سے ایک کاغذ پر اپنا نمبر لکھا اور اللہ جوایہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بابا، آپ چند دنوں تک مجھے کال ضرور کیجیے گا۔ آپ سے بہت سی
باتیں کرنا ہے، سب لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ اس نے اسی نمبر پہ کال کی جہاں سے امن نے کال کی تھی۔ کال فوراً ریسیو ہو گئی، ایک نوجوان کی۔ ہیلو سنتے ہی زرتاج نے کہا، تھوڑی دیر پہلے امن صاحب نے اس نمبر سے مجھے کال کی تھی، میرا ایک پیغام آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ نوجوان نے شوقی سے کہا، پیغام کیا جی، آپ کی بات کروا دیتا ہوں، وہ کوئی ضروری سامان لے کے یہاں سے ادویات کا بنڈل اٹھانے آئیں گے تو آپ کی بات کرا دوں گا۔ زرتاج نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ زرتاج کا دماغ ابھی تک سنسنا رہا تھا۔ امن شاہ کی بیٹی تھی، بی بی کے امن شاہ کی، گل بادشاہ اس کے دادا اور زرغونہ اس کی سگی پھپھو۔ اسے بری طرح اپنا باپ یاد آ گیا، سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا تھا۔ اپنوں کی یہی جدائی سے دیمک بن کر چاٹ گئی تھی وہ، جو ہمیشہ پرسکون دریا کی مانند نظر آتا تھا۔ یہ بی بی کی دعاؤں کا اثر تھا، دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ زرتاج کو خیال آیا، اس کے باپ نے شادی کیوں کی تھی؟ مذہب عشق کی بی بی تو پاسداری کی تھی اور شادی نہیں کی تھی، تو پھر اس کے باپ نے کیوں شادی کی تھی؟ اندر سے فوراً ہی اس سوال کا جواب آیا۔ اس کا باپ جس طبیعت و مزاج کا تھا، اس کے روپ میں زرتاج کے نانا کو بہترین داماد نظر آیا تھا۔ بیٹی کا مزاج و طبیعت بھی ان کے سامنے تھی۔ زرتاج جانتی تھی اس کا باپ ان کے نانا کا احسان مند تھا۔ یقیناً یہی احسان مندی تھی جس کے سبب اس کے باپ نے اس کے نانا کے دباؤ پہ سر جھکا دیا تھا۔ محبت کا کمال تھا۔ کنار کے پارے اس کے باپ کا نام امن بھی زندہ تھا۔ امن ریزورٹ اور ایک نامعلوم والدین کی ناجائز یا جائز اولاد امن، جسے بی بی نے اپنی محبوب کا نام دے کے سینے سے لگایا تھا۔ یہ سوچ کر زرتاج کے دل میں کھلبلی سی مچ گئی تھی، بی بی کا اصل نام کیا تھا؟ اتفاق سے وہ یہ نہیں جان سکی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں سے پہلے اور آخری دفعہ زبردست اختلاف کرتے ہوئے اس کا نام زرتاج تجویز کیا تھا۔ اسی وقت امن کی کال آئی۔ امن کی آواز سنتے اس نے کہا، میرے کل 3 بجے کی اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، امید ہے میں رات 12 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ امن نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسلام آباد سے آپ کو پک کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بالا کوٹ تک تو میں آرام سے آ جاؤں گی، آپ بالا کوٹ کسی کو بھیج دیے گا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد زرتاج نے کہا، ایک بات پوچھنا تھی۔ امن چونک کے دھیرے سے ہنسا، اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے؟ اس کی ہنسی زرتاج کو اچھی لگی۔ جی رہ گئی ہے، وہ قدرے شوق ہوئی، بندہ سننے کے لیے بےتاب ہے۔ زرتاج کے ہونٹ مسکرائے اور بولی، بی بی کا نام کیا ہے؟ کبھی ان کا نام جاننے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس دفعہ امن نے دھیرے سے آہ بھری، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، خیر سے آپ ان کی ہم نام ہیں، ان کا نام بھی زرتاج ہے۔ زرتاج نے آنکھیں موند لی، ساتھ ہی اس نے شکریہ کہہ کے رابطہ منقطع کر دیا۔ کنار کے پار امن نے جنم لیا تھا تو اس سے سینکڑوں دور سمندر کنارے انسانوں کے جنگل میں ایک زرتاج بھی وجود میں آ گئی تھی۔ اپنے باپ اور بی بی کی محبت کو محسوس کر کے اس کی آنکھیں دوبارہ سے بھیگنے لگی۔ کراچی پہنچتے اس نے ماموں رضوان کے گھر سے اپنے گھر کی چابیاں لیں اور سیدھی اپنے باپ کے گھر میں جا گھسی۔ بی بی نے اپنے دل کا بوجھ کاغذ پہ اتارا تھا، ضرور اس کے باپ نے بھی کوئی نہ کوئی نشانی تو چھوڑی ہوگی۔ اچانک اس کے کب سے متحرک لاشعور میں دھماکہ سا ہوا۔ بی بی کے گونج جیسی کللاہٹ سننے کے بعد سے لاشعوری محترک تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایسی ہی کللاہٹ اس نے پہلے بھی سنی ہے۔ اسے یاد آ گیا، ایک دن بخار کی ہذیانی کیفیت میں اس کے باپ نے زرتاج زرتاج پکارا تھا۔ زرتاج ان دنوں میٹرک میں تھی اور باپ کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ فوراً باپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ باپ نے اسے پکارا نہیں، یہ پکار کسی اور کے لیے تھی جس سے وہ بہت دور چلا آیا تھا۔ زرتاج نے ہر چیز الٹ پلٹ لی مگر کہیں سے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ زرتاج کو ایک کتاب دیکھ کر یاد آیا کہ یہ کتاب اکثر اس کے باپ کے سینے پہ دھری ہوتی تھی۔ اس نے ڈھونڈ کر وہ کتاب نکالی۔ اس کا صفحہ پلٹتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ کچھ صفحات آپس میں چپکے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ ان چپکے ہوئے صفحوں کے درمیان سے ایک تصویر پلاسٹک کی شفاف تھیلی میں محفوظ ایک پھول نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ مٹی مٹی سی یہ تصویر گلے لالا کی تھی، وہی پھولے پھولے گال والی بھانجی جس پر اس کا باپ جان چھڑکتا تھا۔ زرتاج کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ پانی کی چادر آ گئی۔ آنسو پونچھ کر اس نے پلاسٹک کی تھیلی میں محفوظ پھول کو دیکھا۔
बड़ी पंखड़ियाँ टूटकर थैली में बिखरी हुई थी। फूल अपना रंग रूप खो चुका था, मगर एक यादगार निशानी के तौर पे आज भी मौजूद था। ज़रताज इस फूल को देखकर खोसी गई। बाप ने अजीज़ जान भांजी की तस्वीर को सारी ज़िंदगी सीने से लगाए रखा। तस्वीर के साथ ये फूल भी था। अचानक ज़रताज के दिमाग में रोशनी सी भर गई है। इसे बीबी की डायरी याद आई। तुमसे वाबस्ता एक चीज़ बिना इजाज़त के ले जा रहा हूँ। ये फूल बीबी से वाबस्ता था। यकीनन यही वही फूल था जो फूलों वाली झील पे बीबी ने गुले लाला को दिया था। ये सोचते हुए ज़रताज पर अदराक हुआ कि बीबी और इसके बाप अमन के दरमियान वाकई लाहमी राब्ता था। डायरी के मुकालमे महज खुद कलामी नहीं थी, इसका सबूत ये फूल था। ज़रताज ने सर थाम लिया। क्या एक मजबूर मोहब्बत इतनी ताकत भी हो सकती है? दुनिया में अब बहुत कुछ इसरार के पर्दों में छुपा हुआ है। ये मोहब्बत भी एक इसरार ही थी। मुमकिन है आने वाले वक्तों में इस इसरार से भी पर्दा उठ जाए। अगले दिन ढलती रात में वो किनार के पार पहुंच गई। बीबी की रिहाइशगाह पर रोशनियों का सैलाब आया हुआ था। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा था। हर आंख अक्ष पार थी। 2 घंटे पहले बीबी ने जहाने फ़ानी से मुंह मोड़ लिया था। वो रूह फरासा खबर सुनते ही ज़रताज का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। आँखों के आगे सितारे नाचने लगे और फिर गहरी सिया तारीखी छा गई। होश आया तो वो अमन रिजॉर्ट के ही एक कमरे में थी। ज़रगुना और गुले लाला इसके करीब परेशान हाल बैठी थी। गुले लाला की गोद में इसका नन्हा सा बेटा भी था। ज़रताज ने उठने की कोशिश की तो बड़े ज़ोर से चक्कर आ गया। ज़रगुना ने इसे संभाला और पानी का गिलास इसके होंठों से लगाते हुए कहा, खुद को संभाल लो बेटी, तदफीन तुम्हारे लिए रुकी हुई है, आखिरी दीदार कर लो। वो बेख्तियार ज़रगुना के गले से रख के रोने लगी। ज़रगुना के नज़दीक ये बीबी का गम था, मगर ज़रताज के लिए दोहरा गम था। वो फुप्पो के गले लगकर इसके बाप के लिए रो रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। ज़रगुना के बाद वो गुले लाला से भी मिल के रोए और इसके नन्हे बेटे को बेतहाशा प्यार किया। इसकी कैफियत देखकर वो माँ बेटी कुछ हैरान हुई थी। ज़रताज ने बिलखते हुए बीबी का आखिरी दीदार किया। इसने अमन को देखा, जिसका चेहरा सरसों के फूल की मानिंद नज़र आ रहा था। बीबी की वसीयत के मुताबिक उन्हें अखरोट के बाहम पेवस्ता दरख्तों के साए में सुपर्दे खाक किया गया था। कब्र के गिर्द कपड़ा टान के उनके भाइयों और अमन ने उन्हें लहद में उतारा था। एक माह तक वो वहीं रही। इसी दौरान वो और अमन खासे करीब आ गए थे। ज़रताज का ज़रगुना गुले लाला से भी खासा मेल जोल रहा था। आते ही वो बीबी की डायरी साथ ले आई थी। बीबी की पुरानी खादमा अनारी मुस्तकिल ज़रताज के साथ ही रहती थी। ज़रताज का ज़्यादातर वक्त बीबी की लहद के पास ही गुजरता था। ज़रताज ने कुछ अटल फैसले कर लिए थे। इन फैसलों की रोशनी में इसने पुरअमन से कहा, मुझे जीवन साथी के तौर पे कबूल करेंगे? अमन के दिल की कली खिल उठी थी। वो जब भी सामान लेने के लिए आता ज़रताज को फ़ोन ज़रूर करता था। इसने धीरे से कहा, यह मेरी खुशनसीबी होगी और बीबी की ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश भी हो। उन्होंने कितनी रातें झोली फैलाकर खुदा से आपको मांगा है, आप कुछ दिनों के लिए कराची चले आएँ। ये कहकर ज़रताज ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अमन कराची आते ही इसका और ज़रताज का सादगी से निकाह हो गया। अमन के साथ 3 करीबी दोस्त आए थे। ज़रताज की तरफ से मामू रिजवान और ख़ानदान के कुछ लोग थे। खतीजा ने चढ़ी तेवरियों के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की थी। ज़रताज ने अमन की मदद से जो भी असासे के नाम थे समेटे और 2 माह बाद कन्हार के पार लौट आई। इलाके के लोगों में इसकी शादी की खबर ने खुशी की लहर दौड़ा दी। उन्हें बीबी के बाद इनकी एक और जानशीन मिल गई थी, जो डॉक्टर भी थी। मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा गया था। ज़रगुना, गुले लाला, इसके साथ इसकी फैमिली की और भी ख़वातीन आई थी। ज़रगुना और गुले लाला में से इससे अपने बाप की खुशबू आती थी। गुले लाला को इसने आप ही कहना शुरू कर दिया था। लाला भी इस पर जान छिड़कती थी। इसके नन्हे से बेटे में तो ज़रताज की जान थी। एक दिन किसी बात पर इसने ज़रगुना के कंधे पे सर रखा तो ज़रगुना ने खोए खोए अंदाज में कहा, तुम में से गुले लाला जैसी ही खुशबू आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे तुमसे कोई करीबी रिश्ता है, बहुत अपनी अपनी सी लगती हो। ज़रताज ने मसनूई खुफगी से कहा, लगती हो से क्या मतलब है, मैं हूँ ही आपकी।
آپ لوگوں کی محبت ہی تو ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ آج سے میں آپ کو پھپھو بولا کروں گی۔ زرغونہ نے نہال ہو کے اسے چوم لیا۔ زرتاج امن میموریل کلینک کی بنیاد رکھ چکی تھی۔ زرتاج بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ اسے بس اب انتظار تھا ایک شخص کی آمد کا۔ ایک سرد ہوتی شام میں امن اور زرتاج بی بی کی لحد کے قریب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے امن نے کہا، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے تم نے مجھ سے نہیں، ایک مقصد سے شادی کی ہے۔ کلینک کی بھاگ دوڑ، سارا دن مریضوں کو دیکھنا، میں تو ترس جاتا ہوں تمہیں دیکھنے کو۔ جناب شکوہ بھیجا ہے، شام 6 بجے کے بعد میں ہر پل آپ کے سامنے رہتی ہوں۔ جی نہیں، آپ ریزورٹ کے معاملات دیکھنے کو بھی بھاگ پڑتی ہیں۔ ایمرجنسی والے مریض سوا ہے۔ اس کے انداز پہ بے ساختہ زرتاج ہنس پڑی۔ اس کے لیے معافی چاہتی ہوں مزاجی خدا صاحب، آپ سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں۔ روز تعمیراتی سامان کے لیے ٹریول تھکا دینے والا کام ہے۔ آپ تھوڑا سا بوجھ بانٹنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ امن کو اس پر بے حد پیار آیا۔ ذرا ہاتھ تو آگے بڑھاؤ۔ اس کی نگاہوں سے پگھلتے ہوئے لجا کر زرتاج نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ امن نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے جب سے کہا، تمہارا ساتھ میرے لیے بے حد خوشی اور سرشاری لایا ہے۔ خدا کے انصاف کے ترازو نے پل بھر میں خوشیوں کا پلڑا جھکا دیا۔ میں بے حد خوش ہوں۔ اخروٹ کے ان باہم پیوستہ درختوں کے سائے طویل ہو کر جیسے ہی اپنی آغوش میں لے رہے تھے، امن اور زرتاج کسی اور ڈھنگ اور روپ میں آخر کار مل ہی گئے تھے۔ واپسی پہ قدموں سے قدم ملا کے چلتے ہوئے امن نے کہا، تم نے اناری کو کیوں ریزورٹ سے ہٹا دیا؟ بی بی کے بعد بہت سے معاملات وہی خوش اسلوبی سے سنبھال رہی تھی۔ انہوں نے بہت کام کر لیا ہے، اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ بی بی کے بعد میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، اور آئندہ ان کا نام احترام سے لیجیے گا۔ وہ ہماری بزرگ ہیں، میں انہیں آنٹی بلاتی ہوں۔ ان کا اسٹیٹس ہمارے بزرگ کا ہے۔ امن نے رک کر اسے غور سے دیکھا۔ کبھی کبھی تم پراسرار سے بھری ہوئی نظر آتی ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے تم وہ کچھ بھی جانتی ہو جو شاید میں نہیں جانتا۔ تمہارے اقدام حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ بالکل غلط محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو جا کے ذرا فریش ہو جائیں، میں ریزورٹ سے ہو کر آتی ہوں۔ امن اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بے شک وہ بی بی کی دعاؤں کا ثمر تھی، جس نے تابناک مستقبل دمکتے ہوئے شہر کو چھوڑ کر اس پسماندہ علاقہ اور اسے چنا تھا۔ امن کا روم رم خدا اور بی بی کا شکر گزار تھا۔ آخر وہ شخص آ ہی گیا جس کی آمد کا زرتاج کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ اس کا منجلا چچا زوبی شاہ تھا، جو بہت عرصے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اٹلی شفٹ ہو گیا تھا۔ سال میں 2 دفعہ وہ پاکستان آتا تھا۔ اس کی آمد کا علم ہوتے ہی زرتاج نے شاہوں کی ڈیوڑی کا رخ کیا۔ یہاں اس کی آمد اب معمول کی بات تھی، کوئی نہیں جانتا تھا وہ اپنے جلوں میں آج کون سا طوفان لائی ہے۔ ڈیوڑی کے درمیان میں ایک وسیع احاطہ تھا۔ برادری کی شادیاں بیاہ کی تقریبات یہیں ہوتی تھیں۔ یہ احاطہ آج بھی آباد تھا۔ برادری والے زوبی شاہ سے ملنے آئے تھے۔ زرغونہ وغیرہ نے کھلے دل سے زرتاج کا استقبال کیا اور اس کا تعارف کروانے کے لیے زوبی شاہ کے پاس لے گئیں۔ ایک اونچی جگہ پہ زوبی شاہ بڑے طمطراق سے مقامی لباس میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا۔ گلباز شاہ بھی بستر مرگ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی بیٹے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ زرتاج کو زوبی شاہ میں باپ کی بے حد مشابہت نظر آئی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ گلباز شاہ نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پہلے کی طرح چادر درست کی۔ زوبی شاہ نے بھی تعارف ہونے پر اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ کرسی پہ بیٹھ کے اس نے بلند آواز میں کہا، بڑے شاہ صاحب، میں آج آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ جن کانوں تک یہ آواز پہنچی وہ ششدر رہ گئے۔ گلباز شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، کیا کہہ رہی ہو لڑکی، کس کا پرسہ دینے آئی ہو؟ آپ کے بڑے بیٹے امن شاہ کا، انہیں دنیا سے منہ موڑے کئی سال گزر چکے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں، یہ بھونچال تھا جنہوں نے وہاں موجود سبھی افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گلباز شاہ کا چہرہ زرد تر ہو گیا۔ زوبی شاہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ قریب کھڑی زرغونہ کے سینے کی گہرائیوں سے کلیجہ شک کر دینے والی چیخ نکلی۔ وہ چیل کی مانند زرتاج پہ جھپٹی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بھائی کو؟ کہہ دو تم نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں روتے ہوئے زرتاج پر 2 ہتھوڑے برسانے لگی۔ زرتاج خاموش کھڑی رہی۔
روتی ہوئی گلے لالا نے بامشکل ماں کو سنبھالا، پل بھر میں وہاں کوہرام برپا ہو گیا۔ خواتین بیان کرنے لگیں، گل بادشاہ ڈگمگا کر گرنے لگا تو اسے شاریز نے سنبھالا۔ زوبیشا قریب آیا، آپ امن کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ کا کہاں غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ زرتاج کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش میرا کہا غلط ہوتا، میں اسی بدنصیب شخص کی بیٹی ہوں۔ اس کے نئے انکشاف نے مزید سنسنی پھیلا دی۔ زوبیشا کا ہاتھ اس کے سر پر آیا اور اگلے ہی پل وہ چچا کے سینے سے کسی بچی کی مانند لپٹی رو رہی تھی۔ بعد میں زرغونہ اور دیگر خواتین نے اسے ساتھ لگایا۔ زرغونہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں رکھے دیوانوں کی مانند تک رہی تھی۔ زرتاج کے موبائل میں باپ کی ساری دستاویز تصویریں تھیں، وہ اس نے سب کو دکھائیں۔ گل بادشاہ نے دوبارہ بستر پکڑ لیا۔ زرتاج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہیں سنبھالنے میں لگ گئی۔ چند دنوں کے بعد کنہار کے کنارے سے ایک قافلہ روانہ ہوا۔ زرتاج اور امن بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ امن کے لیے بھی یہ بے حد حیران کن تھا، وہ شاک کی سی کیفیت میں تھا۔ یہ قافلہ گوہر ٹاؤن کے ایک قبرستان میں جا کے اترا جہاں امن شاہ دفن تھا۔ ایک دفعہ پھر سسکیاں اور آہیں گونجی، ماحول بے حد سوگوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زوبیشا نے زرتاج کو ایک طرف لے جا کے کہا، ہم سب کی خواہش ہے کہ امن کو ساتھ لے کے جائیں، اسے مٹی تو اپنی نصیب ہو۔ تم کیا کہتی ہو بیٹی؟ نہیں، وہ یہاں ٹھیک ہیں، زرتاج نے قطعی انداز میں کہا۔ انہوں نے جس مٹی سے منہ موڑا وہاں انہیں لے جانا مناسب نہیں۔ زوبیشا نے ہتھیار ڈال دیے، تمہارا حق ہے بیٹی، جیسے مناسب سمجھو۔ قبر کو سنوارنے اور امن کے نام کا کتبہ لگانے کا تو حق ہمیں دے دو۔ زرتاج کا جواب پھر نفی میں تھا۔ انہوں نے اپنے نسبت سے ناتا توڑ کے نیا نسبت اور نام اختیار کر لیا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان سے یہ نسبت چھپانے والے؟ پھر وہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ آپ خطبہ لگانا چاہتے ہیں تو ان فرسودہ رسم رواج اور نام نہاد خاندانی روایت کی قبر کھود کر لگائیں جس کے سبب میرے باپ کو اپنوں سے دور جانا پڑا۔ وہ بھانجی کی تصویر سینے سے لگائے سسک کر اس دنیا سے چلے گئے۔ زرتاج کی دلزور لہجے نے دوبارہ سب کو رلا دیا۔ واپسی پہ زندگی اپنی روٹین پہ آ گئی۔ امن شاہ کی بیٹی کی حیثیت سے اس کی شہرت دوگنی ہو گئی۔ زرتاج کا شاہوں کی ڈیوڑی آنا جانا تھا، سب اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ زرتاج باپ کی منگیتر سے بھی ملی، وہ کئی بچوں کی ماں تھی، اس کی شادی خاندان ہی میں ہو گئی تھی اور خوش خرم زندگی گزار رہی تھی۔ زرتاج نے دکھ سے سوچا، اس کے باپ کے انکار کے بعد بھی تو اس کی شادی ہو گئی تھی۔ گل بادشاہ آنا کا مسئلہ نہ بناتا اور اس کے باپ کو گھر چھوڑنے کا نہ کہتا تو شاید وہ آج بھی زندہ ہوتے۔ پھر خیال آیا ایسا نہ ہوتا تو یہ کہانی کہاں سے وجود میں آتی؟ گل بادشاہ کے حوالے سے جو اس کے دل میں گرا تھی وہ اس نے کھول دی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی زندگی تھی، وہ نفرتوں کو سینے میں پال کے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ دادا جان کہہ کے گل بادشاہ کے گلے سے لگی تو پتھر کو بھی جونک لگ گئی۔ گل بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں ٹوٹے لہجے میں پوچھا، وہ ہمیں یاد کرتا تھا؟ ہاں، شاید بہت زیادہ۔ گل بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ شاید پچھتاوے اور ندامت کے آنسو تھے۔ زرتاج کی فرصت کے لمحے اب دادا کے کندھے یا پھر پھپھو کی گود میں سر رکھ کے باپ کی باتیں کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ گل بادشاہ کے سینے میں تیر کی مانند ایک شکوہ چبھ رہا تھا۔ زرتاج کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شکوہ زبان پہ آ ہی گیا، تیرے باپ نے میری نہیں مانی اور باہر شادی کر لی، اور تو سب جانتی تھی، ایک بے نام و نشان شخص سے شادی کرتے ہوئے دادا کی اونچی پگڑی کا خیال نہیں آیا تجھے؟ گل بادشاہ کی انگلیاں رک گئیں۔ زرتاج نے اطمینان سے کہا، میرا باپ آپ کا فرمانبردار نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا۔ بے شک انہوں نے خاندان سے باہر شادی کی مگر نسبت کو نہیں بھولے تھے۔ میری ماں بھی سادات میں سے تھی۔ گل بادشاہ کا شکوہ دوگنا ہو گیا، یہ سب جان کے بھی تو نے ایک بے نسبت شخص کو اپنا لیا۔ زرتاج سیدھی ہو بیٹھی، میں خاندان کی روایت کو کیسے توڑ سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے زرتاج کے لہجے میں تلخی تھی۔ امن آپ ہی کا خون ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بوڑھا شیر گرجا، درست کہہ رہی ہوں دادا جان، آپ کے گھر میں ایک بیوہ کی یتیم بیٹی کام کرتی تھی، لڑکی کا نام گلابو اور اس کی ماں کا نام اناری تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ گل بادشاہ نے بمشکل اسباب میں سر ہلایا، پوتی کا لہجہ کسی طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ گلابو اس حویلی میں چچا
زوبی شاہ کی دست درازی کا شکار ہوئی تھی۔ امن کو جنم دے کے اس نے کنہار میں کود کے جان دے دی۔ اس کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ امن چچا زوبی شاہ کا بیٹا ہے، میری بات بکواس ہے، لگے تو بیٹے کو بلا کے پوچھ لیں اور چاہے تو DNA کروا لیں۔ امن خالص ترین آپ ہی کا خون ثابت ہوگا۔ گلباز شاہ کی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زرتاج اسے چھوڑ کے واپس آ گئی۔ وہ بمشکل گھر پہنچی تھی، خبر ملی کہ گلباز شاہ کی حالت بگڑ گئی ہے۔ زرتاج الجھے قدموں واپس دوڑی۔ اس کے پہنچنے تک رازوں کا امین یہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ شہباز گلباز شاہ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زرتاج امن میموریل کلینک مکمل طور پہ تیار ہو چکا تھا۔ زرتاج کا زیادہ وقت وہیں گزرتا تھا۔ علاقے میں سیکولر نیٹ ورک آ گیا تھا۔ ایک دن اللہ جوایہ کی بھی کال آ گئی۔ اس کا بھی دنیا میں اب کوئی نہیں تھا۔ زرتاج نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ جوایہ اس کے باپ کا مشکل وقت کا دوست تھا۔ کلینک کے پیشانی پہ جگمگاتا زرتاج امن زرتاج کی توانائی بڑھا دیتا تھا۔ اس نے بی بی کی ڈائری نظر آتش کر دی تھی۔ زرتاج امن کو علاقے کے لوگ زیادہ زرتاج امن ہی سمجھتے تھے۔ در حقیقت یہ وہ زرتاج اور امن تھے جنہوں نے اپنے خاندانوں کی عزتوں پہ خود کو، اپنے سچے جذبوں کو قربان کر دیا تھا۔ اس کے لیے نام آج بھی جگمگا رہے تھے، جس کی روشنی میں اکثر زرتاج کو زرتاج اور امن کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔